السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ممبرا کی جانب سے یہ ایک عظیم پیشکش عوام اہل سنت کے لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان کا درس شروع کیا جا رہا ہے، اور اس زمانے میں، اس پرفتن دور میں اس کتاب کا مطالعہ کرنا، اس درس کو سننا، اس میں شامل ہونا، یہ بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ دنیا کے کونے کونے میں لوگ، بہت سے ایسے گمراہ کن افراد ہیں کہ جو اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، دین کے نام پر بھولے بالے سنی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ہم اہل سنت و جماعت کو بدعتی کہتے ہیں، قبر پوجنے والا کہتے ہیں، معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کے بہت سے عقائد ہماری طرف منسوب کیے جاتے ہیں جو کہ گڑھے ہوئے ہیں، جھوٹے ہیں، بہتان ہیں ہمارے اوپر۔ اور یہ دیابنا، وہابی، دیوبندی، بدعقیدہ، بد مذہب، ان کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے کفر کو واضح کیا، تو اسے یہ لوگ چھپاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان نے ہمیں زبردستی کافر بنا دیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی مضبوطی کے لیے، عقیدے کے استحکام کے لیے تمہید ایمان کا ضرور مطالعہ کریں یا اس درس میں حاضری دیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی یہ کتاب تمہید ایمان یہ شروع کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس درس میں زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، اور کم وقت میں کچھ ضروری باتیں ذکر کی جائیں گی۔
امام اہل سنت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین بالتبجیل وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ دست بستہ عرض، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر عرض یعنی انتہائی عاجزی سے درخواست کی جا رہی ہے۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کثیر السیئات فرمایا۔ کثیر السیئات کہتے ہیں بہت زیادہ گنہگار کو۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارا مولا تبارک و تعالی تین باتیں بتاتا ہے۔ قرآن مجید نازل کرنے کا کیا مقصد ہے، دین اسلام بھیجنے کا کیا مقصود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں تین باتیں ذکر فرما رہا ہے۔ پہلی یہ کیا کہ اول یہ کہ اللہ و رسول پر ایمان لائیں، لتؤمنوا باللہ و رسولہ۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کریں، وتعزروہ وتوقروہ۔ سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کی تشریح فرما رہے اعلیٰ حضرت کہ دیکھیے، غور کیجئے، دین اسلام بھیجنے اور قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی اللہ تبارک و تعالی یہ تین باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں تین باتیں ذکر فرما رہا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرو، اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں، ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب، یعنی ان تینوں عظمت والی باتوں کی جمیل ترتیب، خوبصورت ترتیب تو دیکھو۔ یہ تین باتیں ذکر کی گئی، کیا تھی یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کریں، اور تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں، ان تینوں عظمت والی باتوں کی خوبصورت ترتیب تو دیکھو۔ سب میں پہلے ایمان کو ذکر فرمایا، اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو، پیچھے یعنی سب سے آخر میں، سب سے پہلے ایمان کو ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں اپنی عبادت کو، اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو۔
اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کرامت نہیں. پہلے ایمان لاؤ کہ ایمان کے بغیر اگر تم تعظیم کر رہے ہو تو وہ تعظیم نہیں، تعظیم کسی کام کی نہیں. وہ تعظیم اسی وقت کام آئے گی جب کہ آپ کے دل میں ایمان ہو. تو اس لیے سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اور سب سے اخیر میں اپنی عبادت کا ذکر کیا اور بیچ میں اپنے حبیب کی تعظیم کا ذکر کیا، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کرامت نہیں. بہتیرے نصارہ ہیں، یعنی بہت سے نصارہ یعنی عیسائی، بہت سے نصارہ، بہتیرے نصارہ ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات کافران لئیم میں تصنیفیں کر چکے. یعنی بہت سے عیسائی کفار ناہنجار کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں کتابیں یہ لکھ چکے ہیں. لیکچر دے چکے، یعنی تقریریں کر چکے ہیں، یعنی اپنے بیانات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کافروں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب وہ دے چکے ہیں. مگر جب کہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں، بالکل فائدہ مند نہیں. کہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتا. یہ جو نصارہ تھے، بہت سے نصارہ، بہت سے عیسائی، تو انہوں نے نبی کی تعظیم و تکریم کی، حضور پر سے دفع اعتراضات یعنی جو بھی اعتراضات کافروں کے جو جھوٹے اعتراضات تھے تو ان کو دفع کیا ان لوگوں نے اپنی تصنیفوں سے، لیکچر دیا، بیانات دیے، مگر جب ایمان نہیں لائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بات ہے ایمان، پھر اس کے بعد تعظیم. کہ یہ تو ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے. پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزرے، سب بیکار و مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اگر حضور کی تعظیم نہیں ہے، سچی تعظیم، دل سے تعظیم نہیں ہے، عظمت نہیں ہے دل میں، حضور کی تعظیم نہیں کرتا، تو اب زندگی بھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، عبادت الہی میں گزار دے اپنی زندگی کو، سب بیکار ہے، قابل قبول نہیں ہے. بہتیرے جوگی اور راہب، جوگی کہتے ہیں ایسے ہندو جو دنیا سے ترک تعلق کر لیتے ہیں اور جنگل میں چلے جاتے ہیں، سادھو وغیرہ، تو ایسے یہ جوگی ہوتے ہیں. اور راہب یہ عیسائیوں میں جو دنیا سے ترک تعلق کر لیتے ہیں، پادری ہوتے ہیں اور جنگل وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، تو انہیں راہب کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت سے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے. یعنی صوفیہ دل کو صاف کرنے کے لیے ایک خاص طریقے سے ذکر کرتے ہیں اور دوران ذکر دل کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو اسی کو ضربیں لگانا کہتے ہیں. جیسے کہ عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے، ذکر کیا جاتا ہے محفل وغیرہ میں، تو اس میں وہ جو ضرب ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ ضربیں لگانا اسے کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں، مگر از آن جا کے، یعنی مگر جب تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں، یعنی بالکل بھی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ قبولیت کے قابل ہی نہیں ہے. یہ عبادتیں، یہ اذکار، یہ اوراد، یہ تمام چیزیں جب تک کہ تعظیم نبی دل میں نہیں ہے. تو تعظیم جب تک کہ
تعظیم نبی نہیں تو اس وقت تک ان کا یہ ضربے لگانا، یہ ترک تعلق دنیا سے کر لینا اور جنگل میں چلے جانا اور عبادتیں کرنا ساری زندگی، یہ قابل قبول بارگاہ الہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ قبولیت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسوں ہی کو فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے سب برباد کر دیے۔ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے عمل کو برباد کر دیا، ہباء منصور کر دیا، یعنی جو نظر تو آتے ہیں لیکن پکڑ میں نہیں آتے۔ تو ان کے عمل یہ کارآمد اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ دل میں ایمان ہو، اور پھر ایمان کے بعد تعظیم نبی ہو۔ اگر ایمان نہیں تو تعظیم کسی کام کی نہیں، اور اگرچہ ایمان ہو لیکن تعظیم نبی نہیں ہے تب بھی ان کا عمل یہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کو فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کریں، مشقتیں بھریں، تکلیفیں اٹھائیں، اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان، ایمان کی بنیاد جس پر ایمان کا دار و مدار ہے، وہ مدار نجات، یعنی نجات کا سبب ہے، عذاب سے چھٹکارے کا سبب یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہی ہے۔ وہی مدار ایمان ہے، وہی مدار نجات ہے، وہ مدار قبول اعمال، یعنی اعمال کی قبولیت کا سبب بھی وہی ہے جس کے سبب اعمال قبول ہوتے ہیں۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم یہ ایمان کی بنیاد ہے، آخرت میں عذاب سے چھٹکارا پانے اور نیک اعمال کی قبولیت کا سبب یہی تعظیم نبی ہے۔ اگر کوئی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ توہین کرے تو نہ اس کا ایمان باقی رہے گا، نہ عذاب سے چھٹکارا ہوگا، اور نہ ہی نیک اعمال اس کے قبول کیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان و مدار نجات و مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ بتاؤ، حضور کی تعظیم یہ مدار ایمان ہوئی یا نہیں؟ مدار نجات ہوئی یا نہیں؟ مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ کہو ہوئی، اور ضرور ہوئی، بے شک ہوئی۔ ہمارا یہی ایمان ہے کہ بے شک ان کی تعظیم یہ مدار ایمان ہے، مدار نجات ہے، ہماری نجات کا سبب ہے، مدار قبول اعمال ہے، یعنی ہمارے اعمال کی قبولیت کا بھی سبب ہے۔ یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول سے ہمیں دور و نفور فرمائے، اور ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اسی طریقے سے اپنی آپ انٹرسٹ دکھائیں گے اگر آپ حضرات، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ درس اسی طریقے سے جاری رہے گا، اور ہر ہفتے یہ اس کی قسط وار طور پر یہ درس تمہید ایمان کیا جائے گا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔